ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ دنیا بھر میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے کم و بیش دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اس وقت پاکستان کا سب سے معیاری اسلامی چینل ARYQ TV براہ راست ملاحظہ کیا جا رہا ہے، اور اس معتبر چینل کی وساطت سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور درخواست گزار ہیں کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کریں کہ جو اس وقت انتہائی ضرورت مند ہیں اور انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ انتہا سے زیادہ اس وقت مستحق ہیں آپ کی اس امداد کے، اس مدد کے، کہ جو یقیناً ان کے چہروں پر اور ان کی زندگیوں میں اس وقت بہار لانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حبیب جالب نے کہا کہ لاکھ دھڑکتا ہو پہلو میں پتھر ہی کہلائے گا، لاکھ دھڑکتا ہو پہلو میں پتھر ہی کہلائے گا، انسانوں کے درد سے جو دل اے جالب آباد نہیں، انسانوں کے درد سے جو دل اے جالب آباد نہیں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو درد دل رکھنے والے احباب جو ہیں ہمارے قابل قدر ڈونرز، ان سے میں مخاطب ہوں بالخصوص، اور اس وقت ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں، اور انشاءاللہ پاکستان میں کل ہم پہلا روزہ اختیار کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ اپنا مال زکوٰۃ یقیناً نکالیں گے، آپ صدقات اور عطیات بھی کریں گے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ آپ سے خصوصی طور پر درخواست کر رہا ہے کہ عملاً اپنا کردار اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور بالضرور ادا کریں، اور اس وقت آپ کسی بھی مد میں ہمارے ساتھ مل کر اپنا عملاً کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ اس طور پر اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے کہ اس ماہ رمضان نے بالخصوص ہم لوگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک میں پہلے روزے سے لے کر انتہائی رمضان تک دعوت افطار کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، خشک غذائی اجناس کی تقسیم، راشن پیکیجز کا، اس کی تقسیم کا ایک مرحلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم الحمدللہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم آن دا گراؤنڈ جا کر اپنی خدمات کو عملاً پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہماری وہ مائیں بہنیں باعزت طریقے کے ساتھ ہمارے ان کیمپس میں تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ہمارے وہ بزرگ احباب، ہمارے وہ نوجوان حضرات کے جو بے روزگار ہیں، جو معاشرے کا تنگ دست طبقہ ہے، ناظرین گرامی قدر ضرورت مند طبقہ ہے، ایسا طبقہ کہ جو روزمرہ کی اپنی وہ تمام تر ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہمیں نظر آتا ہے، کہ جو زندگی کی بیسک نیڈز ہیں۔ ناظرین گرامی قدر اگر آپ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین انسان ہوں گے کہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے چن لے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بن جاؤ، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی اشوئی کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں، دعوت افطار میں الحمدللہ ہمارے ہاں انواع و اقسام کی وہ تمام چیزیں، وہ تمام لوازمات کہ جو ہمارے گھروں میں ہمارے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر موجود ہونی چاہیے، الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ وہ تھالیاں سجاتا ہے کہ جو ہم اپنے گھروں میں بھی پسند کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، وہی ہم باعزت طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان مسلمان بہن بھائیوں کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دعوت افطار آپ کے لیے، آپ کے مسلمان بہن بھائیوں کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، ان ڈونرز حضرات کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے کہ جو ہماری صدا پر ہمیشہ سے لبیک کہتے ہیں اور اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پینل میں موجود ہیں میرے دائیں جانب ممتاز سماجی ورکر، ممتاز شخصیت جناب محمد عبدالباسط صاحب۔ میں درخواست کروں گا جناب کہ دیکھیں اس وقت ہم جب ماہ رمضان کی جانب بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، زکوٰۃ کو پیش کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پر علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ مال کا 2.5% ہے، اور اس کو نکالنا بالکل ایسا ہی ہے جس طرح حضور نے فرما دیا ہے کہ آپ کے مال کا میل ہے زکوٰۃ۔ تو اس
کو خرچ کرنا, اسے نکالنا اللہ کے بندوں کے لیے, اور پھر وہ کس طور پر کارآمد ہوتا ہے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں. آپ کیونکہ ایک سوشل ورکر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اس کی اہمیت ہے؟ زکوٰۃ کے مال سے کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے مال پہ جو 2.5% ہے, لوگ اس کو 2.5% کو ایک رف اندازے کے مطابق دیتے ہیں. جی اور میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو کاروبار کرتے ہیں, وہ جو نوکری کرتے ہیں, اس میں سے 2.5% ہونا چاہیے. جی, اور دل وسیع ہونا چاہیے. جب تک آپ کا دل وسیع نہیں ہوگا, آپ کا 2.5% بنے گا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لاکھ روپے ہے, چلو میں 4-8 ہزار روپے دے دوں گا تو شاید میرا عطا ہو گیا. یہ مسلمانوں کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری بات, آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے ہیں, وہ اللہ پاک دلوا رہا ہے آپ سے. وہ ایسے جو آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے, آپ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ آپ ایک غریب جو انتظار کر رہا ہے رمضان کے آنے کا, اور وہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے, تو 2.5% نہیں دیں, بلکہ دل وسیع کر کے 2.5% سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, اور اپنی انکم اور اپنی آمدنی میں سے دیں. اچھا, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات میں بتاؤں کہ آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں عید سے 2 دن پہلے, تو وہ جو اس غریب کو, وہ جو ضرورت مند کو, وہ مناسب نہیں ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ان کو آپ دیں 10-12 دن پہلے, تاکہ اس کی تقسیم کی پلاننگ, اور کن کن علاقوں میں جانا ہے, کن کن علاقوں میں زیادہ ضرورت مند ہے, کس علاقے میں کم ضرورت مند ہے, وہ اسی حساب سے ڈسٹریبیوشن میں آسانی ہو. ہمارے ہاں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں 3 دن پہلے دے دوں گا, وہ فرصت ہی نہیں ہوتی ان کو. بلکہ قطع کلامی کی معذرت, بہت سے لوگ عید کے دن دے رہے ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے میرے اپنے دوستوں کو, مسلمان بھائیوں سے, کہ آپ 8 دن پہلے 10 دن پہلے دیں, تاکہ وہ غریب کو ایک تو مدد کر دی آپ نے, ٹھیک ہے پیسے سے مدد کر دی, لیکن بھائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں سے, بہت سارے گھروں میں, فیملیز میں ضرورت مند لوگوں کو لوگ کپڑا بھی دیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, اگر آپ 2 دن پہلے دیں گے تو وہ کپڑا کہاں سے سلائے گا, وہ خوش کیسے ہوگا پہن کر؟ آپ 8 دن پہلے دیں, تاکہ وہ اپنی سلائی, اپنی تیاری پوری کر سکے. میرا مطلب ہے ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, اور ہماری عید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی. ہم تو نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیں گے, عید ہو جائے گی, لیکن وہ غریب جس کے آپ نے خیال نہیں کیا, نظر انداز کیا, تو آپ کی عید وہ نہیں ہے جو آپ کو ہونی چاہیے آپ کی عید. یہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح افطاری پہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری بہت عمدہ کرتے ہیں, بہت اعلیٰ کرتے ہیں, لیکن آپ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اگر ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جو ڈرائی فروٹ ہے, جو فروٹ ہے, اجناس ہے, یہ چیزیں اگر وقت سے پہلے پہنچا دیں گے تو ان کو ڈسٹریبیوشن میں آسانی ہوگی. کیونکہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہیں, اگر آپ سے لے رہے ہیں تو وہ پراپر اس جگہ پہنچنا چاہیے ضرورت مند کو. تو آپ پہ بھاری ذمہ داری ہے, اور آپ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں, آپ اپنے پڑوس میں دیں, اپنے رشتہ دار میں دیں, پورا خیال رکھیں. اور سفید پوش لوگوں کو پہنچنا, ان تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا روزہ اسی وقت قبول ہوگا, آپ کی عید اسی وقت اچھی ہوگی جب آپ یہ اس پر عمل کریں. بالکل. اور بات یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جس طور پر آپ خدمت کر سکیں, اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ادارہ ہے ناظرین گرامی, قدر یقین جانیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس ادارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہم الحمدللہ صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال یہ خدمات کا جو تسلسل ہے ہمارا جاری و ساری رہتا ہے. اور جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے, اسی سے میں اپنی بات کو جوڑوں گا کہ ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان میں بالخصوص آپ سے, تو جہاں راشن پیکیجز کی فراہمی ہمارے لیے اولین ترجیحات میں ہے, دعوت افطار ترجیحات میں ہے, وہیں پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کا سلسلہ اس ادارے کے زیر اہتمام سارا سال جاری و ساری رہتا ہے. اور پھر مساجد کی تعمیر کا ایک سلسلہ ہے, اور پھر کیا ہی خوبصورت ایک طریقہ اور وتیرہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کو میں اس حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں بچوں کے لیے عیدی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اب آپ کے جو رقومات ہم تک پہنچتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی ظاہر سی بات ہے ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. عید سے پہلے ان بچوں کو عیدی کا تحفہ بھی پیش کر دیا جائے آپ کی جانب سے, اور عید کے ملبوسات اگر آپ ان کے لیے آپ ایسے تحفہ جات پیش کرتے ہیں تو بالکل ہم اسے بھی ویلکم کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ
ہمارے معاشرے میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ یقین جانیں کہ جب وہ غذائی ضرورت کو ہی پورا نہیں کر پا رہے تو عید کے موقع پر وہ اپنے خاندان کے لیے اس اہم ترین ضرورت تو کیسے پورا کر پائیں گے؟ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. اور پھر عیدی کا اہتمام، ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو عید کے موقع پر عیدی پیش کروں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور نے ایک موقع پر ایک مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، عید کا روز تھا. آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ مغموم بیٹھا ہوا ہے، ان کھیلنے والے بچوں سے دور بیٹھا ہوا ہے اور مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اسے دیکھا اور اس پر دست شفقت رکھا اور پوچھا کہ تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس بچے نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں ایک یتیم ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور حضور اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ، حضور تشریف لے جا رہے تھے عیدگاہ کی جانب، حضور واپس تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو تیار کرو، اس بچے کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس بچے کو خوشبو لگاؤ، اس بچے کو مکمل طور پر ایسا تیار کرو جیسے ایک عام بچہ تیار ہوتا ہے. اور پھر حضور اس بچے کو لے کر عیدگاہ کی جانب گئے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا. یہ میرے آقا کا طرز عمل ہے، یہ حضور کا دست شفقت ہے اپنی امت کے یتیموں کے لیے. تو ناظرین گرامی قدر، امت کے ان یتیموں مسکینوں کا آپ نے ہی خیال کرنا ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں. اور میں اسی بات کو، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ اپنے دسترخوان پر وہ تمام چیزیں میسر پاتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اس سے محبوب و مرغوب رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس دنیا کے انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہیں. اور آپ پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ آپ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا اس وقت ضرور خیال رکھیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے جیسا جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے، اسی چیز کو ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرو. تو ناظرین گرامی قدر، ہمیں جگہ جگہ اسلام نے وہ ضابطہ متعین کر کے بتایا ہے، ہر موقع پر ہمیں ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے ہمیں اسلام نے بتایا ہے. اور ہمیں اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیتے ہوئے تمہاری ترجیحات میں کیسے لوگ ہونے چاہیے. فرما دیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں اور ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے. اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے کیسا ہے، بس مدد کیجئے، کسی کی اشوئی کا اہتمام کیجئے. اور ہو سکے جہاں مقصد بڑا ہوتا ہے ناظرین، وہاں پر پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. عدنان بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے زکوٰۃ دیتے وقت، مدد کرتے وقت، ضرورت مند کی کو خیال کرتے وقت یہ نہ دیکھیں رنگ و نسل. جی ہاں، بلا تفریق اور بلا تفریق دے دیں، کیونکہ اللہ نے یہ آپ پہ عنایت کی، آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے آپ کو کہ اس میں سے 2.5% حصہ آپ دیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف ایک آپ کے، تو یہ وقت سے پہلے دے دیں. جی، بہت سے لوگوں کو معذرت کے ساتھ 2.5% بھی جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2.5% تو آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر جتنا پیش کر سکیں، جس طرح یہاں پر احباب ترغیب آپ کو دلا رہے ہیں، تو بات یہی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. اور خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے. اپنے لیے تو جانور بھی جیا کرتے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. میر صاحب کیا کہیں گے، اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے دار کی حیثیت سے الحمدللہ ہم ہیں، مگر ہمیں اپنا طرز عمل کیسا رکھنا چاہیے اشرف المخلوقات اس طور پر کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور لوگ مفلوق الحال ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، تو اب ان کی کفالت کے لیے ہماری کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس وقت کہ اب جب ہم اس ماہ کو اپنے درمیان پاتے ہیں اور اس کی برکات اور اس کی جتنی رحمتیں برکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں عطا فرمانے پر قادر ہے، انشاءاللہ عطا فرمائے گا. کیا کہیں گے؟ باسط بھائی نے بھی کہا نا کہ دیکھیں جب وہ دینے میں آپ جب دیں کسی کو تو یہ نہ دیکھیں کہ کون کیسا ہے، رنگ و نسل کو نہیں دیکھیں. جب رب تمہیں دے رہا ہے تم اپنے آپ کو دیکھو تم کون ہو.
جب تمہیں رب نے عطا کیا ہے، بہت اللہ نے عمدہ۔ تمہیں تو نہیں دیکھا کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو۔ جی۔ اور ذرا سا اپنے آپ میں انسان غور کرے کہ اللہ نے جب ہمیں نوازا ہے تو ہم ہیں کون، جی، ہم اوقات کیسے ہیں، کیا ہے، بالکل جب ایسے ہی۔ ہماری اوقات کیا ہے جو اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ واہ واہ تمہیں دے کر اس لیے آزماتا ہے کہ تم میرے مخلوق کے خیال کرتے ہو کہ نہیں، بالکل اور ایسا۔ تمہیں نہیں دے کر آزماتا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر صبر ہے کہ نہیں۔ اور رب تو دینے والا ہے، کیونکہ دیکھیں پوری قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ ان اللہ ما صابرین، بے شک شک نہیں کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ کا معاملہ اسی طرح سے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور اسی طرح سے عطا کرتا ہے جب رب اپنے بندوں کا عطا کرتا ہے وہ بندے کو عطا کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسا وہ ہی۔ بندے کا۔ تو زکوٰۃ کا جہاں تک ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ سے آپ غور کریں، ہمارے اسلام میں یہ ہمارے اسلام کا طرز عمل ہے، زکوٰۃ والا نا، ڈونیشن والا، یہ زکوٰۃ والا جو معاملہ ہے ڈونیشن والا، یہ ہمارے اسلام کا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک معیشت ہماری مضبوط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ 10 روپے دینا، 10 روپے کر کے دینا، یہ تو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، وہ تو اپنے اخراجات سے آپ جمعے میں چلے جائے، راستے میں چلے جائے، کسی کو بھی دے دیں۔ لیکن ایک زکوٰۃ کا 2.5% کسی ایک کو مستحق یعنی کہ دے دینا، یعنی اس کو آپ نے اس کے پورے خاندان کو مضبوط بنا دیا۔ جی، وہ 2.5% اس کے لیے 100% کی اس کے حیثیت رکھتا ہے۔ 100% کی اہمیت کے مطابق ہو گیا، اور وہ ایک کاروبار اچھا کر لے گا، وہ ایک معاملات اچھے کر، آپ راشن پہنچائیں گے کسی کے یہاں تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے گا۔ اور جب وہ مضبوط ہوگا، یقین مانے عبادت کا مزہ جو ہے نا پیٹ بھرنے کے بعد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں، عبادت کا بہت مزہ جو ہے لطیف نا، جملہ ہے۔ آپ کیا جب کہہ رہے اس ہیں، غرباؤں کو، مسکینوں کو گاؤں میں، دیہات میں جب جائیں گے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار روزہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کہاں روزہ ہے یار، پیٹ خالی کہاں روزہ، عبادت ہے، رمضان ہے۔ تو جب آپ خدا کی قسم ان کے گھر میں راشن پہنچائیں گے، ان کے افطار کا، ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے پانی کا، ان کے لیے چیزوں کا جب انتظام کریں گے، مسجد کا معاملہ ہمارے اس میں الحمدللہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس وقت بھی جاری ہے۔ اب جب مسجد کا انتظام کریں گے تو وہ یہ کہیں گے نا کہ جب پیٹ بھرا ہوگا نا تو پھر عبادت کا لطف بھی اور آئے گا، جب عبادت کا لطف بھی اور آئے گا، پھر اس عبادت میں لذت بھی ملے گی۔ آپ اگر کسی کے پیٹ کے معاملات نہیں ہوگے تو ہمارے اسلام میں دیکھیں چیزیں کی معیشت بھی مضبوط اور دین بھی ہمارا مضبوط۔ اگر ہمارے دین کو مضبوط کر، ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں جگہ عبادت نہیں ہے، فلاں جگہ یہ نہیں ہے، تو میرے بھائی اللہ نے جب تمہیں نوازا ہے اور اللہ نے تم پہ یہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ صرف 2.5% کی بات تو ہے، یہ فرض ہے، لیکن جتنا زیادہ جیسے رب نے تمہیں نوازا ہے ویسے اس کے بندے کو تم عطا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ جب کرے گا نا، جب اس کو سکون ملے گا، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوگا، لباس اس کے اچھے ہو گئے، تو اس کو عبادت میں بھی لذت ملے گی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس کو لوگوں کی باتیں بھی اچھی لگے گی، اس کا ذہن بھی سکون ہوگا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور پھر وہ ہر چیز وہ پھر دوسروں کو کرنے والا بنا دے گا۔ بالکل بالکل، جو شخص ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کی مدد و معاونت کر رہا ہو، اپنے مال سے ان لوگوں کا حصہ نکال رہا ہو کہ جو اللہ کے بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم نے کبھی، میرے ذاتی مشاہدے میں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا شخص کبھی تنگ دست ہوا ہو، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ تو حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خوب خرچ کیا کرو اور جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقات پیش کیا کرو۔ یہ تاکید ہمیں حضور کے بے شمار فرامین میں ملتی ہے۔ حضور نے جا بجا یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرو۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں تشریف فرما ہے، دربار رسالت سجا ہوا ہے کہ چند لوگ حاضر ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ مفلوق الحال ہیں، ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی افسردگی کے عالم میں لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو ان کی مدد و معاونت کے لیے یہاں پر امداد کا اہتمام کرے؟ تو حضور کا یہ فرمانا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک جمع غفیر لگ گیا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر دربار رسالت میں پیش کرنے لگا۔ ناظرین گرامی قدر، یہی ترغیب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ کردار آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ سے اپیل یہی کر رہا ہے یہ ادارہ کہ ہمارا اسی طور پر ساتھ دیجیے اور یہی صدقات جاریہ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید عمار عالم موجود ہیں، ایک نعت شامل کرتے ہیں آپ کی خوبصورت آواز میں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چھاں
چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے کھیل کھیل میں آپ نے بڑی منزلوں سے گزار کر، مجھے کھیل کھیل میں آپ نے بڑی منزلوں سے گزار کر یہ بتا دیا ہے کہ فائدہ کبھی جیت میں کبھی ہار میں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ در حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ جس چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا کہنے بیٹا، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سرکار کڑی دھوپ میں ہم لوگ کھڑے ہیں، سرکار کڑی دھوپ میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اپنے ہی اعمال کے دلدل میں گڑے ہیں، اور اپنے ہی اعمال کے دلدل میں گڑے ہیں۔ سرکار اندھیروں کے بھور میں ہیں سفینے، سرکار اندھیروں کے بھور میں ہیں سفینے، اور ان میں معاصی کے بڑے بوجھ پڑے ہیں، اور ان میں معاصی کے بڑے بوجھ پڑے ہیں۔ نیت میں ہے 100 کھوٹ بچا لیجئے سرکار، نیت میں ہے 100 کھوٹ
بچا لیجئے سرکار، پا سنگ ترازو میں ہیں پلڑوں میں دھڑے ہیں، پا سنگ ترازو میں ہیں پلڑوں میں دھڑے ہیں، دنیا ہے کہ میدان عقوبت ہے یہ سرکار، دنیا ہے کہ میدان عقوبت ہے یہ سرکار، ایک دشت بلا خیز میں ہم لوگ کھڑے ہیں، ایک دشت بلا خیز میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اللہ نے دی خود ذکر کو آپ کے رفعت، اللہ نے دی خود ذکر کو آپ کے رفعت، سرکار بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں، سرکار بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے ہیں، ہے آپ کے دربار میں آنے کی تمنا، ہے آپ کے دربار میں آنے کی تمنا، اور آپ تک آنے کے لیے کوس کڑے ہیں، اور آپ تک آنے کے لیے کوس کڑے ہیں، سرکار رفیق آپ کی رحمت کا ہے محتاج، سرکار رفیق آپ کی رحمت کا ہے محتاج، گو زیور اعمال میں 100 جرم جڑے ہیں، گو زیور اعمال میں 100 جرم جڑے ہیں، سرکار کڑی دھوپ میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور اپنے ہی اعمال کے دلدل میں گڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کو پوری دنیا میں تمام عالم اسلام کے لیے اس ماہ کو باعث خیر و برکت بنائے، ہم سب کا یہ ماہ رمضان زندگی کا یادگار ترین رمضان ہو، اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہر کلمہ گو مسلمان کو عطا فرمائے۔ میر صاحب کیا کہیں گے کہ ماہ رمضان کی آمد الحمدللہ ہو چکی ہے، جلوہ افروز ہو چکا ہے ماہ رمضان، انشاءاللہ پاکستان میں کل روزہ اختیار کیا جانا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس وقت اس ادارے کی جو عملی خدمات ہیں KGN کی وہ سب کے سامنے ہے، اس وقت ہم بالخصوص پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے آب رسانی کا جو ایک معاملہ ہے وہ اتنا ناپید ہے ہمارے انٹیریئر میں اور پنجاب کے جتنے ایسے علاقے ہیں دیہی اضلاع اور گوٹ کے جہاں پر لوگ پانی جیسی سہولت سے محروم ہیں لوگ، تو بات یہ ہے پھر غذائی ضرورت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کی بیسک نیڈ ہیں، جب کسی بھی انسان کی پانی کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کے لیے زندگی کا کوئی تصور رہ جاتا ہے، زندگی ہی ناممکن سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ ان حالات میں پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کتنی ضروری ہے؟ یہی ہے نا کہ میں نے کہا نا کہ جب انسان کو سہولتیں ملیں گی نا تو انسان پھر چیزوں میں آسانیاں خود بخود انسان کے ہر چیز میں آسانیاں ملتی چلی جائیں گی۔ آج پھر یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، ہمیں خود کو یا سب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں الحمدللہ، ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، بالخصوص شہری علاقے میں اگر شہری علاقے میں ہمیں تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ملک سے باہر بھی ہیں، دیکھیں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر کیا ہے تو وہ لوگ بھی وہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا ہوا ہے، لیکن کچھ نوازشوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم پریشان حال رہتے ہیں، ہم پریشان حال، سکون قلبی، وہ دیکھیں نا میک اے سول اسمائل، خدا کی قسم آپ چہرے کو دیکھیں، اس کا مقصد یہی کہ دیکھیں جب یہ اسمائل جو ہے نا یہ روح کی اسمائل ہے، اللہ تعالیٰ یہ روح کی اسمائل ہے، یہ اللہ تعالیٰ قدرت جب آپ کی طرف سے یہ چیز وہاں گئی اور اللہ نے اس کو جب اس کی طرف سے مسکراہٹ آئی تو اس نے رب پہ توجہ کیا کہ اے اللہ پاک یہ جو اسماعیل ہے تو نے مجھے عطا کیا، جس نے عطا کیا اللہ تعالیٰ تو اس کو خوشیاں عطا فرما۔ ہم آج جو خوشیوں سے بتائیں نا کہ ابھی قلبی سکون سے نہیں ہے، تو دیکھیں اگر ہم اللہ کے بندوں کی خیال اللہ کے حکم کے مطابق اگر کریں گے نا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے بچا دے گا۔ اگر ہم بہت دیکھیں ہم ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں یار دولت بہت ہے مگر سکون نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے شخص کے ساتھ ہے، سکون نہیں ہے، کسی کے ساتھ بیماریوں کا معاملہ، کسی کے ساتھ رشتوں کا معاملہ، کسی کے ساتھ گھر کے اپنے معاملات سے، اللہ محفوظ رکھے حالات کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر خدا کی قسم اگر قلبی سکون چاہیے، پھر بات ہے میک اے سول اسمائل، اگر چاہیے آپ کو، اگر زندگی میں روح کو سکون چاہیے تو ان غریبوں کی، ان مسکینوں کی، ان گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کا خیال رکھے، اللہ پاک تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ صرف اور صرف اس میں مال کی حفاظت بھی نہیں ہے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہے۔
ایسے ہی آپ کے جان کی بھی مال کی تو اللہ تعالیٰ برکت کا وعدہ دیا ہے، لیکن آپ جب یا آپ دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، جب وہ دعا دے رہا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے، وہ یہ صرف نہیں کہتا یا اللہ تعالیٰ جس نے دیا ہے اس کے مال میں برکت ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی میں سکون عطا فرما دے، اس کے لیے اس کو صحت عطا فرما دے، کیونکہ اس کو صحت ہوگا اور وہ پھر کمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے میرے لیے۔ تو اپنی زندگی میں ایک واقعہ ہے، مجھ سے میرے ایک دوست ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میر صاحب میں جب پریشان ہوتا ہوں نا، میں جب تکلیف میں یا کوئی کام کے لیے آتا ہوں نا، تو یقین مانے کام ہونے کے بعد نہیں، کام ہونے سے پہلے اس کام کے لیے اپنے لیے کوئی چیز عطیہ کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، کچھ چیز صدقہ کر دیتا ہوں اس کو، اور یقین مانے وہ صدقہ اس وقت تک میرے کام میں لگ جاتا ہے جب تک میرا کام پورا نہیں ہوتا ہے، صدقہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل وہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرے صاحب میں جب بھی ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ۔ تو اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات میں، بیماریوں میں جب آپ اس تکلیف میں آئے نا، جب چیزیں آئیں تو ایک تو کوشش کریں آئے نہیں۔ وہ ابھی باسط بھائی نے کہا نا کہ دیکھیں آپ رمضان کا انتظار نہیں کریں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیت پہ۔ آپ اگر دینے کا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں دینا ہے، پورے سال میں آپ کے لیے فرض ہے۔ اور بہت اچھی بات کہی کہ وقت سے پہلے دیں، وقت سے پہلے رمضان ختم ہونے سے پہلے تو وقت سے پہلے آپ دیں اس کو۔ تو آپ جب دیں گے نا تو اس کے انتظامات، اب وہی بات ہے کہ آپ جب اینڈ میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دینا تو آپ پہ، آپ کا تو مقصد فرض، آپ کے جو واجب تھا آپ پہ فرض تھا وہ آپ نے کر دیا، لیکن ایسا ہونا کہ وہی ہے کہ جب بندہ راشن کسی کے پاس پہنچے یا افطار کا پہنچے، مقصد ہے کہ رمضان کے بعد افطار کہاں کریں گے لوگ، ہے رمضان کے بعد اگر وہ راشن ہے بھی تو وہ اس دن کے انتظار کے لیے تھے، تو آپ کھا تو لیں گے، چیزیں تو آ جائیں گی، لیکن اس ٹائم پہ وہ چیز نہیں پہنچے گی۔ تو اس کے لیے کوشش یہی کریں کہ اپنے وقت سے پہلے، اب تو وقت کی بات ہی نہیں ہے، اب تو کل کی بات ہے۔ جی الحمدللہ، اب تو وقت کی بات ہی نہیں ہے، اب تو کل کی بات ہے۔ اور اب یہ تمام خدمات کا سلسلہ علامہ صاحب مزید بوسٹ ہو جائے گا، اس میں مزید تیزی آ جائے گی، اور یہ سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر اب جب ماہ رمضان کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں تو پھر ماہ رمضان میں پہلے روزے سے لے کر انشاءاللہ انتہائی رمضان تک یہ تمام خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر رمضان کے اختتام کے بعد بھی پورا سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ اپنے طور پر آگے آ کر اس ادارے کے ساتھ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اپنا عملاً کردار ادا کریں۔ اس وقت ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں کہ جو امید کی نگاہ رکھے ہوئے ہیں معاشرے کے اس طبقے کی جانب کہ جو مخیر ہے، صاحب استطاعت ہے۔ آپ سے ہم اس وقت اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنا عملاً کردار اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور پیش کریں کہ جو اس وقت تمنائی ہیں اس بات کے کہ کوئی ان کے لیے ایسی امید کی کرن بن کر آئے کہ جو ان کے لیے اس ماہ کو پرسکون انداز سے گزارنے کا سامان مہیا کر سکے۔ ناظرین گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابیہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ گن گن کر خرچ نہ کیا کرو اور اپنے پاس مال کو جمع نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عرش کا مالک تمہیں بھی گن گن کر دینے لگ جائے اور تمہارا جو رزق تمہارے حصے میں آنا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جمع فرمانا شروع کر دے۔ اور ایسی ہی ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، حضرت بلال حبشی تشریف فرما ہے، اور حضور نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کے نزدیک ایک کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو حضور نے استفسار فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے آئندہ کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے، حضور میں آئندہ آنے والے وقت میں سے استعمال کروں گا۔ تو حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بلال، کیا میں تمہیں جہنم کی آگ کے دھوئیں سے نہ ڈراؤں؟ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے اور وہی واپس لے لینے پر بھی قادر ہے؟ اگر تم اس طرح سے ذخیرہ اندوزی کرو گے تو عرش کا مالک تم سے تمہاری جو عطا کردہ نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اور حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا، بلکہ حضور نے ساتھ ہی تاکید فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو اور اپنے اموال کو جس طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو ضرور کرو۔ اور یہی حضور کا فرمان ہے۔ متعدد ایسی احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ صدقہ دینا چاہیں تو آپ اس ادارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم پر آ کر صدقے کا اعلان کر سکتے ہیں،
آپ فطرات پیش کر سکتے ہیں, آپ زکوٰۃ پیش کر سکتے ہیں آپ کے مال کے 2.5%, جس طرح ہم ذکر کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ 2.5% آپ کے لیے 2.5% ہے, کسی کی زندگی میں رونقیں لانے کے لیے وہ 100% کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور یقین جانیں کہ ان جگہوں پر جب ان محروم زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ان خاندانوں تک جب اس تمام تر امداد کی ترسیل ہوگی, ان تک وہ امداد پہنچے گی, تو ان کے چہروں پر جو تبسم آئے گا اس کا ذریعہ اور وسیلہ آپ کی ذات بن جائے گی. اور یقین جانیں اس وقت جب وہ ایک دم انسان کو جب کوئی خوشی ہوتی ہے نا تو وہ دعائیں بھی ایک دم دیتا ہے, اور کوئی بھی اس کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے, وہ اللہ کے بندوں کو بھی دعا دے دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتا ہے. تو یقین جانیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ کردار اس وقت دعائیں لینے کا ایک مرحلہ ہے آپ کے لیے بھی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کے لیے بھی. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ کم و بیش 15 سے 16 سالہ اس عرصے میں بہت کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, اور حاجی عبدالرزاق گاندھی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طور پر اس شجر سایہ دار کی بنیاد رکھی, آج وہ شجر سایہ دار بہت یوں کہہ لیجئے کہ کارآمد ہو چکا ہے. ایک بہت چھوٹا سا پودا ہوا کرتا تھا, آج اس کے سائے میں ہزاروں سینکڑوں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی اشروئی کا اہتمام دیکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں, اور کچھ دیر کے لیے صحیح وہ سکون کا سانس ضرور لیتے ہیں, اور وہ اس بات کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ سلسلہ, یہ جو سبیل تو نے لگائی ہے, یا اللہ یہ جاری و ساری رہے, اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے. اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے ہمارے ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, ہمارے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ہے, اور اس کے علاوہ جتنے جو غذائی اجناس کی جو ورکر ہیں, ٹیکنیکل اسٹاف ہیں, انجینئرز ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت وسیع پیمانے پر ہمارا اسٹاف موجود ہے, بہت بڑی مین فورس ہے کہ جس کا اب عملاً ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں. بہت یہ پلاننگ سے اور بہت سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے. اور اب جو غریب ہیں جن کو پانی کا پرابلم ہے, آپ کو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں پانی بند ہوتا ہے 2 گھنٹے کے لیے تو آپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں, کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور آپ دیں اور قلب دل سے دیں, خوشی سے دیں, اور جو آپ دیں گے قلب دل سے خوشی سے وہ اللہ پاک اس کا 100% دے دے گا. تو اتنی برکت ہے اس میں, نیت اچھی رکھنے میں اور غریب کی مدد کرنے میں, زکوٰۃ فطرے میں, اور آپ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں, اللہ اور نوازتا ہے آپ کو. یہ ذہن میں رکھیں ہر مسلمان. بالکل. اور جو آپ اپنے لیے افطاری کھا رہے ہیں وہی افطاری دیں غریبوں کو, تب بات ہے. معلوم ہے اپنی افطاری اچھی الگ کر لی اور ان کے لیے بولا یار یہ ہم نہیں کھاتے ہیں, چلو یہ دے دیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو عام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے. حضور آپ کی اس بات سے ہی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے جانور کا گوشت لایا گیا کہ جیسے حضور نے کھایا, حضور نے پسند نہ فرمایا, تو پھر حضور نے اسے کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں ایسے کسی کے کھانے کے لیے پیش کر دوں, کہیں صدقہ کر دوں, کسی اور کو دے دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ صدقہ بھی نہ کرو, وہ کسی اور کو پیش بھی نہ کرو. تو اسی بات کا یقیناً یہ ایک تسلسل تھی یہ حدیث. اور یقین جانیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جو لباس آپ اس وقت پسند کریں, کیا ہی اچھا ہو ایک لباس آپ ڈونیٹ کریں اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس ادارے کو. وہ کسی بچے کے کام آ جائے گا, اس کے لیے عید کا تحفہ ہو جائے گا, عیدی گفٹ کے طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ وہاں پیش کر دے گا. تو یقین جانیں کہ وہ ماں باپ بھی مسرت کا کیا عالم ہوگا, کتنی شکر گزاری کا مرحلہ ہوگا, اور کتنا تشکر بھرے انداز سے وہ ہماری ٹیم کو دیکھیں گے. اور یقیناً وہ تشکر صرف ہماری ٹیم کا ہی ادا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا بھی ہوگا, اور وہ ان کے دل سے جو دعا نکلے, بالکل جو دعائیں نکلیں گی, وہ دعا میں سمجھتا ہوں سر بعد میں نکلتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جان لیتا ہے کہ واقعی اس وقت اس انسان کی کیا کیفیت ہے, اور پھر وہ اس جب کیفیت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو کتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم آپ سے راضی ہوں گے. ہم تو یہاں پر محروم ہیں وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے سے. میر صاحب کیا کہیں گے اس وقت, خصوصی کوئی پیغام بھی دینا چاہیں؟ دیکھیں نا, ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ARY کے حوالے سے کہ الحمدللہ اس ادارے نے ایک پودا لگایا, آج دیکھیں یہ باغ بن گیا, الحمدللہ. آج کتنے لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں یہ اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہے. حاجی صاحب اور ان کی فیملی قابل مبارکباد. بالکل مبارکباد ہے. ان کی بھی ایک نیت تھی نا, ان کی بھی ایک نیت. دیکھیں حاجی ایک نام بھی دیکھیں آپ,
کہ ان کی بھی ایک نیت تھی کہ اس ادارے کو کس طرح سے لے کے جائیں, اور آج دیکھیں جب ان کی نیت اس طرح سے ہوئی تو ایک پودے نے پورا ایک باغ بنا دیا. اور یہ حاجی صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. جی بالکل, یہ کام کیا جاتا رہے گا. آپ خوب دیکھیں نا کہ آپ بڑھ ہی رہے نا. آپ دیکھیں اس چیز کو کتنے ہزاروں لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم سے, اس جگہ سے ان کے رزق کے اسباب کو بنایا ہوا ہے. تو آپ ہرگز یہ دیکھیں کہ آپ کے مال اس کی راہ میں خرچ کرنے سے خدا کی قسم کم نہیں ہوتا. اللہ بڑھاتا ہی ہے, بالکل اس کو بڑھاتا ہی ہے. اور آپ اس سچی نیت, لیکن دیکھیں ہر چیز کا تعلق نعوذ باللہ دکھاوے سے نہیں. جو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یار میں نے پچھلے سال اتنی زکوٰۃ دیا تھا, آج میرے حالات ایسے نہیں ہیں, تو نعوذ باللہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں, اگر آپ نے اس کی رضا کے لیے دیا ہوگا تو خدا کی قسم یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی روحانیت آ گئی ہوگی یا تھوڑی سی بھی اس میں تھوڑی سی دکھاوا آ گیا تو پھر تم سمجھ جانا وہ مقصد فوت ہو جاتا. وہ مقصد فوت ہو کر تم پھر جب تم دینے والے تھے, تمہاری نیت دکھانے کی تھی, تو پھر وہ تو اب جو ہے. اور یہی پلیٹ فارم خواجہ غریب نواز کا ہے کہ جب ہمارے ناظرین اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو جب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ نہیں دیکھتے, پھر یہ ورکرز ہوتے ہیں اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے, پھر اس کے لیے دعا مخفی کا معاملہ جو ہے. لیکن انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا, ان کو بندے کو نہیں دکھانا ہوتا, اس کو رضا اللہ کو دکھانا ہوتا ہے. اور وہ چیز وہاں قبول ہے اس کی, جب وہاں قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتا. اور میرے کئی ہمارے ناظرین ہیں جو الحمدللہ سالوں سال سے آج بھی اس پلیٹ فارم سے لے کر چل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. ہماری اسٹوری میں ہے کئی لوگ ایسے بھی جو کئی سالوں سے ریگولر وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اکثر سنا ہے کہ بھائی پچھلے سال بھی, تو اس کا ہرگز مقصد. اور ابھی بھی جو ہمیں ڈونیشنز موصول ہو رہے ہیں اس میں بہت سے احباب ایسے ہیں جو کنٹینیوسلی روز دے رہے ہیں, روزانہ بنیاد پر پیش کر رہے ہیں اپنی حکومات کو. اور ایک جملہ اور ہے عدنان بھائی, ایک جملہ اور ہے, بات پھر وہی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں. اگر ایک بندے کو 400 روپے میرے خیال سے ایک افطار کا ہے, آپ اس میں 400 روپے آپ شروع تو کریں, آپ بڑھائے تو. دیکھیں میں نے کہا نا کہ رمضان المبارک میں چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں نا, ڈبل ہو جاتی ہیں ہر چیز, اس فرض کا تو 70 گنا ہو جاتا ہے. ایک بڑے خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام موجود رہے تو یا رسول اللہ تو ہم نہیں دے سکتے چیزیں, تو آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ ایک بندہ کام کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, تو وہ صبح سے لے کر شام تک کیا تو اس کو 1000 روپے ملا. ایک بندہ دوپہر میں گیا شام ظہر کے بعد اور شام میں کیا, اس کو بھی 1000 ملا. ایک بندے نے عصر میں گیا اور مغرب میں گیا, اس کو 2000 مل گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کی بڑھا کیوں دی گیا؟ بولے کہ بھائی ہمارا کم کیوں ہے؟ بولے تمہارا کم کا تعلق نہیں ہے, اس کا زیادہ ہے. تمہاری دہاڑی تو اتنی ہی ملی جو تمہیں ملنی تھی. اس کو تسبیح دیا یہودیوں سے, کرسچنوں سے اور عیسائیوں سے, اور مسلمانوں کا یہ کہ اگر وہ عصر سے مغرب میں کسی کو صرف افطار کرا دیتا ہے تو اس کا دگنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, بہت خوبصورت بات. دیکھیں یہ رمضان المبارک کا معاملہ شارٹ ٹائم میں اللہ پاک تمہارے اس محنت کو, تمہارے یہ عذر کو ڈبل کر رہا ہے. تمہارا تو تمہیں مل رہا ہے اتنا, اس کو تو اگر وہ صبح سے جا کر اگر شام میں جا رہا ہے, صبح نکلا ہے اگر شام میں جا رہا ہے, اس کی دہاڑی 1000 روپے. کوئی ظہر میں جا رہا ہے کسی سے لے کر جائے دہاڑی پہ, اس کو دوپہر میں لے کے آئے, وہ بھی دہاڑی کتنا لے گا؟ 1000. لیکن اگر ایک ایسے بندے کو لے کے جائیں جو عصر سے صرف مغرب میں چند گھنٹوں میں اگر کرتا تو اس کو 2000 روپے مل رہا ہے. بولو بھائی مجھے کم, اس کو زیادہ. بولے نہیں تمہیں اتنا ہی مل رہا ہے, اس کا بڑھا دیا گیا. یہ مسلمانوں کی شان, یہ ایمان کی شان. آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں, ایک خصوصی پیغام بھی دیجئے ہمارے دیکھنے والے ناظرین. تو ہمارے ناظرین سے میری گزارش یہ ہے کہ جو غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور آپ کا جو قلب دل سے آپ دے رہے ہیں اور سالہ سال سے دے رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے, اور صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک جا رہا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بغیر جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا دیا ہوا جو دل سے ہم دے رہے ہیں اور نیت ہماری دینے کی ہے, تو اللہ تو آپ کو بہت نواز دے گا, لیکن جہاں میں دے رہا ہوں وہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے اور ان تک پہنچ رہا ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں. تو یہ ہمارے ناظرین کو سوچنا چاہیے اور بھرپور حصہ لیں, اور دنیا میں جہاں یہ ہمارے بات سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے دیں, تاکہ 10 دن پہلے 12 دن پہلے غریب مسکین ضرورت مند جو انتظار میں ہیں آپ کے, وہ اپنی تیاری کریں. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور حقیقت یہی ہے ناظرین گرامی قدر کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ادارہ انتہائی با اعتماد ادارہ ہے, جہاں پر ہر اعتبار سے, ہر حوالے سے
چیک اینڈ بیلنس کا ایک مکمل اور مؤثر نظام موجود ہے، جہاں پر جب آپ اپنی کسی بھی رقم کو پیش کرتے ہیں تو ہمارے نمائندگان، ہمارے ٹیم ممبرز آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی رقم کس مد میں پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ زکوٰۃ پیش کر رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کی مد میں آپ کی دی ہوئی رقم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی رقم ہمیں موصول ہو گئی اور ہم کسی بھی مد میں اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے اگر آپ پیش کرتے ہیں تو پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ان مقامات پہ کہ جہاں پر اس کی اشد ضرورت ہے، لوگ تمنائی ہیں، لوگ محرومی کا سامنا کر رہے ہیں، آب رسانی ایک انتہائی بیسک نیڈ ہے ہر انسان کی، اس تک ہونی چاہیے، اور اس کا اہتمام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 15 سے 16 سال سے کر رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ اور پھر ہم جب اس کی تنصیب کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کی تنصیب کر دی اور اس کے بعد ہمارے ڈونر کو نہیں معلوم کہ اس نے لگوا دیا تھا تو اب اس کا کیا معاملہ ہے، وہاں پر اس کی جو ہے تنصیب ہو چکی ہے نہیں ہوئی، یا کیا معاملات ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ الحمدللہ سالانہ بنیاد پر ہماری ٹیم انہیں اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کی یہ رقم اس مد میں اس موقع پر فلاں ضرورت مند خاندان کے لیے استعمال کی گئی اور کسی کو راشن پیکج کی فراہمی کی گئی ہے اس رقم سے جو آپ نے دی ہے، یا ہم نے دعوت افطار کا اہتمام کیا، یا بچوں کے لیے جو عیدی کا اہتمام ماہ رمضان میں ہم کرنے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبہ جات۔ الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام کاموں کے علاوہ مساجد کی تعمیر کا ایک بہت بڑا بیڑا اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اٹھایا ہوا ہے کہ جہاں پر یقیناً ہمارے جو ہائی کوالیفائڈ پرسنز ہیں، وہ احباب ہیں جو کہ ٹیکنیشنز ہیں، انجینئرز ہیں، جتنے ایسے لوگ جو ٹیکنیکل شعبوں سے وابستہ ہیں ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور ان کو ہائر کیا جاتا ہے اس تمام مرحلے کی تکمیل کے لیے، اور پھر ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اب ماہ رمضان آ چکا ہے اور ہماری بہت سی مساجد تکمیلی مراحل میں ہیں اور بہت سی تکمیل کے مراحل سے گزر کر اس وقت مکمل طور پر آراستہ ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ یکم رمضان سے وہاں پر نماز کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب انسان کی غذائی ضرورت پوری ہوگی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اسے مسجد کی راہ بھی دکھا دی جائے گی کہ ہم نے مسجد کا قیام بھی آپ کے لیے کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مدارس کا بھی قیام عمل میں لایا جاتا ہے ماشاءاللہ، جہاں پر بچے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں اس کی تعلیم مہیا کی جاتی ہے۔ زندگی میں ایک بار کم از کم ناظرہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس سے ہمیں اکثر اوقات محروم نظر آتے ہیں، جہاں انہیں کوالیفیکیشن کے حوالے سے جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ میسر نہیں ہے، تو پھر اس حوالے سے بھی بہت مشکل ان کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز سماجی شخصیت جناب عبدالباسط صاحب تشریف فرما رہے، سر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، اور ساتھ ہی جناب اصغر حسین اشرفی میر صاحب تشریف فرما رہے، بہت شکریہ حضور، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور خدمت انسانیت کے حوالے سے جس طور پر یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر ہمارے مہمانوں نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کی۔ ساتھ ہی تشریف فرمائے جناب سید عمار عالم، بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ آخر میں آپ کی آواز میں ہم کلام شامل کریں گے، اور ناظرین گرامی قدر آپ کا میزبان سید عدنان خالد آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور اس درخواست کے ساتھ کہ یہ خدمات کا جو تسلسل ہے یہ جاری و ساری ہے، یہ جاری و ساری تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، ہماری ہاٹ لائن ڈونیشنز کی جو لائنز ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمیں اپنے ڈونیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ڈیورنگ ٹرانسمیشن بھی ہمیں آپ کے عطیات موصول ہوتے رہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خلق خدا کی خدمت کے لیے اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا عملاً ساتھ دیجیے اور ہمیں مشکور و ممنون ہونے کا موقع فراہم کیجیے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے
کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا